بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جج کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جج کو مشکوک خطوط ملنے کی تحقیقات ہوگی۔ موصول ہونے والی خطوط میں مشکوک پاؤنڈز پر تحقیقات جاری ہے۔ حکومت پوری ذمہ داری سے معاملے کی تحقیقات کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر سیاست کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مشکوک خطوط کی تحقیقات کا مقصد ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر جسٹس سمر رفعت امتیاز نے سماعت کی، جہاں شیریں مزاری اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر رفع مقصود نے کہا کہ ہم نے مارچ میں ہی شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کی سفارش کر دی تھی۔ رفع مقصود کے مطابق شیریں مزاری 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں ملوث نہیں ہے۔ اسٹیٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے بھی 27 مارچ کو وزیر اعظم کو خط لکھ کر اطلاع دی تھی کہ شیریں مزاری اس کیس میں ملوث نہیں ہے۔ جسٹس سمر رفعت امتیاز نے کہا کہ کابینہ کے پاس اور کام بہت ہیں، یہ کام ہم کر دیتے ہیں۔ عدالت نے شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس نے 6 نکاتی ایجنڈا منظور کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جس کے بعد کابینہ نے تمام 6 نکاتی ایجنڈے منظور کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے SME بینک کے استعفے اور نئے صدر کی تقرری کی منظوری دی، جبکہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے والے اکنامک پالیسی اسٹیٹمنٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں سابق نیرول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کو غیر ملکی ایوارڈ وصول کرنے کی منظوری دی گئی اور پولیس کی تحویل میں شہباز شبیر پر تشدد پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے قومی کمیشن برائے خواتین کے ارکان کے تقرر کی منظوری بھی دی۔ امریکی سفارتخانے کے وفد نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا۔ جیل ذرائع کے مطابق امریکی سفارتخانے کے 3 رکنی وفد کو مجرم ظاہر جعفر تک قونصل رسائی دی گئی۔ وفد کی مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ روم میں کرائی گئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتخانے کے وفد میں مائیکل مرمی، اسامہ حنیف اور نوید غازی شامل تھے۔ 30 منٹ ملاقات کے بعد امریکی سفارتخانے کا وفد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ مجرم ظاہر جعفر سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس میں عدالتی سزا کے بعد قید ہیں۔ نور مقدم کو قتل کرنے والا ظاہر جعفر امریکی شہریت بھی رکھتا ہے، جس نے اپنی سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ خیال رہے کہ مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوشش جاری ہے۔ اسرائیل کی تجویز کے جواب میں حماس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ حماس رہنما اسماعیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء، غزہ کے تمام بے گھر فلسطینیوں کی ان کے گھر کو واپسی اور غزہ میں انسانی امداد کی ضروریات کے مطابق فراہمی ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے قیدیوں کے تبادلے کی باعزت رہائی کا معاہدہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ منگل کو اسرائیلی وفد نے اپنی تجاویز مصری حکام کے حوالے کی تھی۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2200 روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت 2200 روپے کے اضافے کے بعد اب 2,41,100 روپے کی ہو گئی۔ آل پاکستان جیولریز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونا 1886 روپے اضافے سے 2,06,704 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $21 اضافے سے $2291 ہے۔